العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کریم نے اپنے لارائب کلام میں یہ دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، تو اس کا پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، یاد فرما رہا ہے، مخاطب فرما رہا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ چونکہ کٹھن منزل ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، حقوق زوجین پورے کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، تو یہ کٹھن منزل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسی ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں پہ بھی یہ روزہ فرض رہا ہے۔ تو یہ فائدہ بھی تمہارا اپنا ہی ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو یہ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، اور اس میں یعنی یہ ہمارا دینی فائدہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ کریم بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہو جائیں گے، اور اس میں چونکہ ہمارا دین اتنا اچھا دین ہے، صاف اور شفاف دین ہے، اور عین حکمت کے مطابق ہے، کوئی بھی جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے، وہ اگر طبی اعتبار سے دیکھا جائے، حکمت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو وہ عین حکمت کے مطابق ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کسی انگریز ڈاکٹر نے ایک علاج نکالا، اس کا کہنا تھا کہ میں نے کینسر کا علاج نکالا جو بہت سستا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو جب میٹنگ کی بتایا گیا تو اس نے کہا کہ جو بندہ ایک سال میں 20 سے 25 دن کم و بیش یہ اتنے دن صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، ان چیزوں سے روک لے، اللہ کے فضل سے، یعنی وہ تو غیر مسلم تھا، وہ کہنے لگا اسے کینسر نہیں ہوگا۔ تو ایک مسلمان ڈاکٹر بیچ میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تو نے کون سا نیا علاج ڈھونڈا ہے؟ ہمارے دین میں یعنی اللہ کریم کا حکم ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے کہ وہ ہم سال میں ایک ماہ یہی کام کرتے ہیں، رمضان کی صورت میں، روزہ رکھنے کی صورت میں، کہ صبح سے لے کے شام تک ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا واقعی ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جو اتنی تحقیق کے بعد میں نے ڈھونڈا، تو اگر 1400 سال پہلے آپ کے نبی نے یہ فرما دیا تو پھر آپ کا دین سچا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں اپنا فائدہ بھی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ ایسا ہمارا دین ہے، اور یہ ماہ رمضان کی آمد ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث شریف یہ مشکاہ شریف صفحہ نمبر 174 پہ، اور ترہیب میں یہ جلد 2 ہے، صفحہ 95 پہ بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، اللہ کی طرف سے ایسا مبارک اور مقدس اور متبرک مہینہ تشریف لا رہا ہے جس میں ایک رات جو ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور پھر اگر اس میں کوئی نفل پڑے گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جس طرح عام دنوں میں فرض بندہ پڑتا ہے، اور رمضان شریف میں اگر کوئی ایک فرض پڑے گا تو اسے اتنا ثواب ملے گا جس طرح عام دنوں میں وہ 70 فرائض ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی اس میں بہت زیادہ یہ فرمایا گیا، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو بدلہ ہے، جو جزا ہے، وہ جنت ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں یہ بھی اس کا فرمایا گیا کہ
کہ اگر کوئی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ روزہ افطار جو کروائے گا اسے ثواب روزے دار کے برابر اور روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح رمضان کے بارے میں پھر فرمایا گیا کہ یہ 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ جو ہے رمضان شریف کا اسے رحمت یہ فرمایا گیا ہے. دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت فرمایا گیا ہے. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی یہ کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے. تو یہ روزے اگر کوئی نہیں رکھتا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے عذر کی بنا پہ یا شریعت کی اجازت کی بنا پہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا، جس طرح مثال کے طور پہ مسافر کو رعایت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے، حیض و نفاس والی عورت کو یہ رعایت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے، اور بھی جس طرح یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یا بیمار ہے، مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ جو شریعت کے مطابق ڈاکٹر ہے کہ اگر تو روزہ رکھے گا تیرا مرض بڑھ جائے گا، یا اس نے خود تجربہ کیا ہے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اس کا یعنی اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کا مرض بڑھ گیا. تو یہ عذر ہے، اس میں تفصیل ابھی اور چاہیے کافی ساری، تو میں اختصار سے چونکہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو روزہ کسی عذر کی بنا پہ رکھا جائے یعنی نہ رکھا جائے اس کی رعایت ہے. تو اگر کوئی عذر کی بنا پہ رکھتا نہیں ہے تو اس کو تو رعایت ہے. تو اگر عذر بھی نہیں ہے تو ویسے نہیں رکھتا، تو پہلے تو اس کا یہ سن لیں کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے. اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو رمضان شریف کے علاوہ دوسرے جو 11 مہینے بچتے ہیں جو نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ ساری زندگی رکھتا رہے تو رمضان شریف کے ایک روزے کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتا. تو یہاں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جو نہیں رکھتا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے. دیکھیں، اور بندے کو ڈرنا چاہیے. یہ جہاں ہمیں رحمت کی امید، کیونکہ مومن کی یہ شان بھی ہے، تعریف ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا، یعنی امید اور خوف کے درمیان میں مومن رہتا ہے. تو یہ جہاں اللہ کی اتنی رحمت ہے اس مہینے میں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کے لیے بد دعا بھی فرمائی گئی ہے. حدیث شریف سن لیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حدیث شریف لمبی مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. پہلا قدم رکھتے ہیں، فرماتے آمین. دوسرا قدم مبارک رکھتے ہیں، فرماتے آمین. تیسرا رکھتے ہیں، فرماتے آمین. جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج معمول سے ہٹ کے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ آمین، دوسری پہ، تیسری پہ آمین فرمایا. تو یہ معمول سے ہٹ کے تھا. تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے تو پھر وہ اللہ کو راضی کر کے رمضان کے روزے رکھ کے اس میں قرآن یعنی حدیث کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کر کے درود و سلام پڑھ کے اس طرح یعنی نیک اعمال کر کے وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. تو میں نے فرمایا آمین. اسی طرح پھر دوسری سیڑھی پہ جس کے پاس آپ کا نامی اس میں گرامی لیا جائے تو پھر وہ آپ پہ درود شریف نہ پڑھے، وہ بھی سمجھو کہ ہلاک ہو گیا. میں نے فرمایا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ کہ جس کے پاس زندگی میں والدین دونوں یا ایک اس کو میسر آئیں تو وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے وہ ان کو راضی کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، جنت میں داخلہ نہ بنا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو گیا. میں نے فرمایا آمین. تو اس طرح دیکھیں اس میں کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی بھی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا روزہ نہ رکھا، اس کا ادب و احترام نہ کیا. تو ایک اور بات آخر پہ سن لیتے ہیں کہ جو آج کل عام سوشل میڈیا پہ عام یہ لکھا جاتا ہے کہ جو رمضان شریف کی مبارکباد دے گا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. تو علماء کرام نے اس کا سختی سے رد فرمایا ہے
کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو پہلا بندہ مبارکباد دے گا تو اس کے لیے جنت واجب، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور غلط بات کو پھیلانا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے چونکہ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر نبی کریم کی نسبت سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا تو پھر اسے اور بھی زیادہ یعنی ڈرنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بھی بنا لے۔ تو اس لیے یہ جتنا آگے یہ پھیلتا چلا جائے گا گناہ آگے جائے گا، تو اس لیے ایسی کوئی حدیث سینڈ نہ کریں جس کے بارے میں کوئی پوری تحقیق نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت جو قرآن و حدیث ہے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔